بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہیں کہ جس دن کسی بھی نبی یا پیغمبر کی بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر سفارش کرنے کی جرات نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اتنی ہے کہ اگر لکھنے کی بات کی جائے تو دنیا ختم ہو سکتی ہے، لیکن سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نہیں ہوگی۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ شان مصطفیٰ کوئی ہستی نہیں جانتی ہے، وہ رب کعبہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی ہستی شان خدا جانتی ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ آج کی ویڈیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وہ واقعہ ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیطان کے ساتھ ہونے والی ملاقات اور اس سے ہونے والے سوالات کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو اس ہونے والی ملاقات کے احوال سے آگاہ کروں، یہ بتانا بھی ضروری ہے جب رب کعبہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، فرشتوں اور شیطان کو آدم علیہ السلام کے حضور سجدہ تعظیمی کرنے کو کہا تو یہ انکاری ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لعنت کے طوق کے ساتھ جنت سے نکال پھینکا۔ چونکہ شیطان کے جنت سے نکل جانے کی وجہ انسان ہوا، تو اپنے حسد کی آگ بجھانے کے لیے شیطان نے اللہ کے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کا کام اپنے ذمہ لے لیا۔ مختلف نبیوں اور رسولوں کے ادوار میں ان سے ملاقات کرتا رہا اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ان کو گمراہی میں ڈالتا رہا، کہ جس کی وجہ سے ان پر نہایت دردناک عذاب آئے اور ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جب شیطان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اے بدبخت، یہ بتا بنی آدم کے کون سے عادات تجھے اور تیرے لشکر کو گمراہ کرنے میں معاونت کرتے ہیں؟ تو شیطان ملعون نے جواب دیا کہ جب ہم بنی آدم کو کنجوس، بدخواہ، سرکش اور جلد باز پاتے ہیں تو اسے جھپٹ لیتے ہیں۔ جب کسی انسان میں یہ تمام عادات جمع ہوتی ہیں تو ہم اس کا نام شیطان یعنی سرکش رکھتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو شیطان نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے مبعوث فرمایا ہے اور آپ سے ہم کلام ہوا ہے۔ میں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا ہے۔ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے پروردگار کے پاس سفارش کریں کہ میری توبہ قبول کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حکم ہوا، اے موسیٰ، ہم تمہاری حاجت بھر لائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام شیطان سے ملے اور کہا کہ مجھے ارشاد ہوا ہے کہ تو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے تو تیری توبہ قبول ہوگی۔ شیطان نے انکار کیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا، جب میں نے آدم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں سجدہ نہ کیا تو اب مرنے پر کیا سجدہ کروں؟ پھر شیطان نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، تم نے جو اپنے پروردگار کے پاس میری سفارش کی ہے، اس لیے تمہارا مجھ پر ایک حق ہے، تم مجھ کو 3 حالتوں میں یاد کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کو ان 3 وقتوں میں ہلاک کر دوں۔ ایک تو غصے کے وقت تو مجھے یاد کر، کیونکہ میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہے اور میں تمہارے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہوں۔ دوسرا، جہاد و غزوات کی حالت میں میرا خیال کیا کرو، کیونکہ میں فرزند آدم کے پاس اس وقت جاتا ہوں جب وہ کفار سے مقابلہ کرتا ہے اور اس کے بال بچے، بیوی اور گھر والے یاد دلاتا ہوں، یہاں تک کہ وہ جہاد سے باکھڑا ہوتا ہے۔ تیسرا، غیر محرم عورت کے پاس بیٹھنے سے بچتے رہو، کیونکہ میں تمہارے پاس اس کا قاصد ہوں اور اس کے پاس تمہارا پیغمبر ہوں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر نکلے، وہاں شیطان ملعون کھڑا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے کم وقت، کیا چیز تجھے مسجد کے قریب لائی ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تجھے میرے ہاتھوں بھیجا ہے۔ شیطان نے عرض کیا، تاکہ آپ مجھ سے حسب منشا کچھ پوچھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نماز کے متعلق پوچھا کہ اے ملعون، میری امت کو نماز با جماعت سے کیوں روکتا ہے؟ عرض کیا، حضور، جس وقت آپ کا کوئی امتی نمازی یا با جماعت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو مجھے گھیر لیتا ہے۔ جب تک وہ واپس نہیں ہوتا میں اسی مرض میں مبتلا رہتا ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ تو ان کو علم و دعا سے کیوں روکتا ہے؟ عرض کیا کہ ان کی دعا سے میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں، مجھے اس وقت شفا ہوتی ہے جب وہ فراغت پاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ عرض کیا، کرت سے میں گلے کی طرح آگ میں پگھلتا رہتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، ان کو جہاد سے کیوں روکتا ہے جبکہ وہ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ عرض کیا، جب وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو اس وقت میرے قدموں میں زنجیر ڈالے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ واپس نہ لوٹیں۔ اسی طرح جب وہ حج کو جاتے ہیں، ان کی واپسی تک میرے گلے میں توق اور پاؤں میں زنجیر ڈالے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ صدقے کا ارادہ کرتے ہیں تو میرے سر پر کلہاڑے چلتے ہیں جو مجھے ایسے کاٹتے ہیں جیسے لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و وسیلہ جلیلہ سے ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، یقیناً آپ اس سے بہت کچھ سوچیں گے، اپنی زندگی کے بارے میں ایک راہ متعین کرنے میں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور توحید کے بارے میں اپنے عقائد کو مضبوط کرنے کے لیے یقیناً یہ واقعات بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔